الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں تشاؤم اور تطیر کے متعلق انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ کئی ہفتے سے وہ مسائل ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان کے خلاف ہے، ایمان باللہ کے خلاف ہے، جس سے انسان کی ایمان کم ہو جاتا ہے یا انسان کی ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے. اس میں بہت سارے مسائل ذکر کیا گیا ہے، جادو کرنا یا اور پچھلے درس میں تعویذ کے مسائل ذکر کیا گیا تھا، نہیں اس سے پہلے تعویذ اور پچھلے بار تبرک کے مسائل، اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں وہ ذکر کیا گیا تھا. آج ایک نیا مسئلہ ہے تطیر اور تشاؤم، تبرک کے خلاف. پچھلے درس میں بتایا گیا کہ بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو مبارک سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں سے اس میں برکت سمجھتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال اور کچھ افعال اور غلط عقیدہ رکھتے ہیں. آج اس کا الٹا ہے کہ بہت سے لوگ بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اس سے بدشگونی کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کام منحوس ہے یا یہ بندہ منحوس ہے یا یہ چڑیا یا یہ بلی یا یہ جانور یا یہ وقت یا وہ سال. انسان بہت سے لوگ اس سے تشاؤم کرتے ہیں، بدشگونی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اگر میں دیکھتا ہوں یا اس کو میرے سامنے پڑ جاتا ہے تو میرا کام پورا نہیں ہوتا ہے. تو اسی کو تطیر یا تشاؤم کہتے ہیں اور یہ بھی عقیدے کے خلاف ہے. تطیر طیر سے لیا گیا ہے، طیر چڑیے کو کہتے ہیں، طیر عربی میں چڑیے کو کہتے ہیں. تو طیر کا مطلب چڑیے سے انسان اپنے تقدیر کا فیصلہ کرے، یہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کے تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. عرب لوگ کیا کرتے تھے اور بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ چڑیا کو لاتے تھے، اس چڑیا کو اڑا دیتے تھے، اگر وہ داہنے طرف چلے گئے تو کہتے کہ ہم لوگ کا مراد مکمل ہو جائے گا، اور اگر یہی چڑیا بائیں طرف چلے گئے تو وہ لوگ سفر نہیں کرتے، اپنا کام پورا نہیں کرتے، کہتے ہم لوگ کا کام نہیں ہوگا، اور اگر سیدھا چلے گئے تو دوبارہ کرتے ہیں. اس سے کیا تعلق ہے آپ کی تقدیر سے؟ کیا وہ چڑیا آپ کے تقدیر میں کھیل سکتی ہے؟ نہیں. تو اس لیے یہ اس کو تطیر کہتے ہیں. تشاؤم شؤم سے ہے، شؤم یعنی نحوست، اور عرب لوگ بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور یہ چیز بہت ہی زمانے سے چل رہا ہے اور ہر مذہب میں ہے اور ہر مسلک میں ہے. مسلمانوں کے درمیان صرف نہیں بلکہ اصل یہ کافروں کا عقیدہ ہے، اور بہت سے مسلمان ان لوگ سے متاثر ہو کے ان لوگ کی طرح یہ عقیدہ کرنے لگے. حالانکہ اس طرح کرنا شرک ہے، کفر ہے، اور اس کے وجہ سے انسان اسلام سے کچھ خارج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے توبہ کرنا چاہیے. اس کا کیا تعلق ہے عقیدے سے؟ بتایا گیا کہ اسلام میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسان اللہ کے تقدیر پر ایمان لائے. یہ اسلام کے ایمان کے ایک اہم رکن ہے کہ ہر چیز کی تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لکھا ہے اور ارادہ کیا ہے تو یہ کام پڑا ہے. کسی کا تعلق اس میں نہیں ہے، نہ کسی بندہ اس میں دخل دیتا ہے، نہ کسی جانور، نہ کوئی دن، نہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ہر چیز کے مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، یعنی اس کا مکمل، اور ہر چیز اللہ کی اجازت سے وہ یعنی کامیاب نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ہر کام اللہ سبحانہ و تعالی ہی کرتے ہیں. تو یہ تشاؤم، بدشگونی اور بدفعلی کرنا یہ اس کا خلاف ہے، اسی لیے اس سے روکا گیا ہے اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے. انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے دلائل ہے کہ کس طرح یہ حرام ہے. عرب لوگ یعنی عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عرب میں آئے تھے، ہم لوگ زیادہ تر جب درس دروس میں عرب لوگ کہتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ عرب لوگ اسلام سے پہلے سب سے برے تھے، بلکہ عرب لوگ باقی کافروں میں سب سے اچھے تھے. عرب میں اگر عقیدہ دیکھا جائے یعنی بہت سے کافروں سے زیادہ بہتر ان کا سلوک تھا، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے. اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے وہ لوگ حج بھی کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، مسکینوں پر خرچ کرتے تھے، بہت سارا اچھا کام کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے کو مشرک بن گئے، کافر بن گئے. اور جب ہم ذکر یہ کرتے ہیں اور اکثر دروس میں عرب لوگ، اس کا مطلب نہیں کہ صرف عرب لوگ تھے بلکہ سارے لوگ، لیکن عرب لوگ اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول ان لوگ کے بیچ میں آئے. تو عرب لوگ کیا کرتے تھے جب اللہ کے رسول آئے؟ وہ لوگ ہر چیز کو منحوس سمجھتے تھے، جس چیز سے ڈر جاتے تھے. جیسا کہ مہینوں میں
شہر سفر کو منحوس سمجھتے تھے. شہر سفر یہ ہجری تاریخ یہ دوسرا مہینہ ہے, اس کو منحوس سمجھتے تھے. بہت سے مسلمان آج کے بھی کرتے ہیں. بہت سے مسلمان کو بلکہ سفر جب آیا تو بہت سے لوگ میسج بھیجنے لگے کہ یہ سب اس میں نحوست آتی ہے, آپ ڈیلی یہ کام کرو, یہ وظیفہ کرو. یہ غلط ہے, یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. اس میں انسان سفر کر سکتا ہے, ہجرت کر سکتا ہے, شادی کر سکتا ہے, کوئی اس میں نحوست نہیں ہے. بہت سے لوگ ہفتے میں بدھ کو دن منحوس سمجھتے تھے عرب لوگ, اور آج کل کچھ لوگ کوئی اور دن اس کو منحوس سمجھتے ہیں. کچھ لوگ جیسے جاہلیت میں کچھ لوگوں کو منحوس سمجھتے تھے, جیسا کہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی بندہ آ گئے, کالا آدمی ہے یا حبشی ہے یا کہیں اور کے ہے, فلاں گاؤں کے ہے, تو فوراً کہتے تھے یہ منحوس آ گیا اور ہم لوگ کا کام اب نہیں ہوگا, اور یہ غلط ہے. اسی طرح کافر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام اس سے پہلے اور ان کے ایام میں بہت سارے جانوروں کو منحوس سمجھتے تھے. جیسا کہ آج کل کچھ مسلمان ہیں کوا کو منحوس سمجھتے ہیں. آج کل بہت سے مسلمان نکلیں گے کوئی کام سے تو کوا اگر اڑ گئے سامنے سے تو کہتے دیکھو منحوس چڑیا میرے سامنے آ گیا, میرا کام پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ شرک ہے. بلی بہت سے لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے. اسی طرح الو اور بہت سے قسم کے جانور لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے, حالانکہ یہ غلط ہے. اسی طرح عرب لوگ اسلام سے پہلے اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کچھ بیماری کو منحوس سمجھتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی بیماری آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ خلاص اس کی تقدیر خراب ہو گئی, غلط ہے. یا کچھ لوگ کو دیکھتے تھے کہ وہ معذور آ گئے تو کہتے میرا کام نہیں ہوگا. جیسا کہ آج کل بھی کچھ لوگ ہیں صبح کے وقت نکلیں گے کسی کام کے لیے پیدل مثال کے طور پر, تو اچانک کسی لنگڑا کو دیکھ لیا یا کسی پریشان حال کو دیکھ لیا جو رو رہا پریشان ہے, تو کہتے دیکھو منحوس سامنے آگے میرا کام نہیں ہوگا, اور یہ بھی شرک ہے. بہت سے لوگ عرب میں اور آج کے بھی کچھ آوازوں سے نحوست لیتے تھے اور کچھ نمبروں سے اور کچھ کلمات سے. آج کل بہت سے لوگ کچھ نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں, صحیح کہ نہیں. کچھ لوگ جیسا کہ ڈرو میں جب جاتے ہیں اور فلاں نمبر اس کا نکل گئے 9 نمبر یا 3 نمبر یا 4 نمبر, اور کہتا ہے جب بھی میرا یہ نمبر نکلتا ہے تو میرے تقدیر خراب ہوتی ہے. اور بہت سے اس طرح لوگ ابھی تک کرتے ہیں, جب کھیل کھیلتے یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو وہ نمبر کبھی اختیار نہیں کریں گے, یہ غلط ہے. یا اسی طرح بہت سے لوگ آوازوں سے گاڑی نکل رہے ہیں تو الو کی آواز آ گئی یا کسی چیز کی آواز آ گئی یا کسی رلائی بچے کی آواز آ گئی کہ رو رہا ہے تو کہیں گے میری تقدیر پوری نہیں ہوگی یا میرا کام پورا نہیں ہوگا. اس طرح کے بہت سے لوگ ہر چیز سے نحوست لیتے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو منحوس سمجھتے ہیں. میچ دیکھیں گے کہتے آج زبردست میچ ہے, میں جب دیکھتا ہوں تو ہار جاتے ہیں تو ٹی وی بند کر کے وہ چپکے بس بیٹھ جاتا ہے, صحیح کہ نہیں. اور بہت سے لوگ بلکہ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں. ٹی وی دیکھیں گے تو کوئی بندہ جب بھی آ کے مہمان بن کے بیٹھتا ہے تو کہتے یہ ٹیم ضرور ہار جاتا ہے, تو اسی دن بہانہ اور جھوٹ لگا کے اس کو بھگا دیتے ہیں. اس سے کیا دخل ہے, غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے. کب؟ آج نہیں, کل نہیں, بلکہ حدیث میں آتا ہے آسمان اور تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دی ہے. کتنا؟ 50,000 سال پہلے. اتنا 2 دن کے مسئلہ نہیں. اس لیے جب بھی آپ کی قسمت خراب نکلے آپ اس کو نحوست نہ سمجھو, بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کی یہ فیصلہ ہے, اور یہ کہو فوراً کہ یہ چیز بہت ہی اتنا زمانے پہلے اللہ نے لکھ دی ہے تو یہ بندے سے اس کا کیا تعلق ہے. تو اس طرح کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, اور اس طرح اگر کوئی کرتا تو اس کا کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے. تشاؤم کے کیا حکم ہے؟ بدفالی, اس کو بدفالی کہتے ہیں اردو میں, یا بدشگونی کہتے ہیں. شگون یا فال یعنی انسان کی قسمت اچھی جو ہوتی ہے, تو بدفالی یعنی خراب قسمت, خراب انسان کی خراب تقدیر. یہ اس طرح بہت سے لوگ کرتے ہیں, تو اسلام میں یہ شرک ہے اور یہ جائز نہیں ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کرے, یہ فطری چیز ہے. کبھی کبھار انسان اچھے لوگوں کے دل میں آتی ہے, لیکن فرق یہی ہے کہ مومن فوراً اس کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ پر زیادہ اس کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے. اور انسان جو کمزور ہوتا ہے, بدشگونی کرتا ہے اور ہر چیزوں کی نحوست لینے والا شخص, وہ فوراً جیسے اس کے دل میں آتا کہتے ہاں یہی بات ہے. اور آج کل بہت سے لوگ اس طرح ہیں, جب بھی کوئی ان کی قسمت خراب ہوتی ہے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ میری غلطی ہے, کبھی نہیں کہیں گے میری کاغذات صحیح نہیں تھی, یا کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی میں میرے لیے بھلائی رکھی ہے. فوراً دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں, اچھا وہ دیکھ لیا فوراً اس کے اوپر لگا دی, وہ نہیں دکھا تو دوسرا یا تیسرا, اس طرح ڈھونڈتے ہیں اسباب, حالانکہ تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے؟
صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی بلی یا کسی جانور یا کسی انسان یا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اسلام میں علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ حرام؟ قرآن اور سنت سے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عادت کو بہت ہی مذمت کے ساتھ ذکر کی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدشگونی کو جب ذکر کی ہے تو عموماً 4 اقوام کو ذکر کی ہے. یعنی 4 اقوام اپنے انبیاء کو نامنحوس سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ جب سے یہ لوگ آ گئے ہم لوگ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو اللہ الٹا جواب دیتے. اگر ان کی بات صحیح ہوتی کہ نحوست صحیح ہوتی تو اللہ برقرار کرتے کہ ہاں تم لوگ کی بات ہو سکتا ہے صحیح ہے. مثال ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت صالح معروف ہے یہ نبی تھے، عربی تھے. ان کے قوم کے نام کیا ہے؟ آپ لوگ سے میں پوچھ رہا ہوں. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کس کے پاس آئے؟ ہاں وہ جہالت کی بات ہے. عربی میں نے کہا تو بنی اسرائیل عرب نہیں ہے. کیا ہے 9 قوم کی کیا نام ہے؟ یہی افسوس کی بات ہے. درس سنتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، لیکن انبیاء کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. کیا نام ہے؟ جو قوم کیا ہے؟ عاد ہے، ثمود تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ عَادًا وَأَخَاهُمْ صَالِحًا. قرآن میں بھرا ہوا یہی بہت ذکر ہے. اگر انسان دل سے پڑھے تو اس کو یاد ہوگا. لیکن اگر الٹا میں پوچھوں کہ فلاں کھلاڑی کس ملک کے ہے تو سارے لوگ جواب دیں گے. فلاں ہیرو کس شہر کے ہے، سب لوگ بتا دیں گے. یہی ایمان کے یہی تقاضا ہے. جو مومن ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات جانتا ہے اور علم کی اہمیت دیتا ہے، انبیاء سے محبت کرتا ہے، تو ضرور اس کو پتا ہوگا. حضرت نوح، حضرت ثمود، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہود کے بعد آئے. عربی تھے. یہ بھی مدائن صالح آج کل سعودیہ میں شمالی علاقے میں ان کے یہ مکانات موجود ہیں. تو حضرت ثمود جب آئے تو ان کے قوم کہنے لگے ان پہ قالوا طیرنا بک وبمن معک، یعنی اے صالح تو ہم لوگ آپ پر اور آپ کے ساتھ جتنا اسلام ایمان لائے سب پر ہم لوگ بدشگونی کرتے ہیں، یعنی بدفعلی کی. وہ لوگ منحوس ہے، ہم لوگ کی تقدیر خراب ہوتی ہے. تو وہ جواب کیا دیا؟ قال طائرکم عند اللہ، کہ جان لو کہ تمہارا طائر، تمہاری تقدیر، تمہارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی میں نے کیا کی تم لوگ کے ساتھ؟ تو مذمت کے ساتھ یہ آج ذکر کی گئی ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ کس کے پاس آئے؟ کون تھے؟ فرعون تھے. بنی اسرائیل بعد میں، لیکن پہلے فرعون کے پاس آئے. حضرت موسیٰ کے نبوت، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں فرعون کے پاس گئے. جو مصری لوگ تھے، اقباط لوگ، وہ بنی اسرائیل نہیں تھے. فرعون کو ہلاک کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہ فرعون جب تکذیب کیا حضرت موسیٰ کو تو کیا کرنے لگے؟ خوب مسلمانوں کو عذاب دینے لگے، پریشان کرتے تھے. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگ پر عذاب بھیجے. تو وہ لوگ حضرت موسیٰ اور مومنوں سے کہتے تھے کیا ہے وہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگ کے بارے میں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. آج کے مسلمانوں کے حال کی طرح بہت سے مسلمان کی یہی حال ہے. کہتے فرعونی لوگ یعنی جو کافر تھے، جب خیریت ملتی تھی، نعمت ملتی تھی، کہتے ہم لوگ کے لیے ہی ہے، ہم لوگ کی ہوشیاری سے، محنت سے، ہم لوگ کی کامیابی سے یہ چیز ملی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی ہوتی تو حضرت موسیٰ اور ان کے قوم والوں پر منحوست لیتے تھے. کہتے یہ منحوس لوگ آ گئے، یہ لوگ جب سے یہاں آ گئے موسیٰ اور ان کے قوم والے، ہم لوگ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، کہ وہ لوگ نہیں جانتے، آگاہ رہو کہ ان لوگ کے طائر، ان کی تقدیر، ان کے فیصلہ، ان کے جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں. حضرت موسیٰ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اسی طرح اہل القریہ سورہ یاسین میں جو 3 انبیاء علیہم الدین لوگ آئے، ان لوگ کے پاس تو لوگ کیا کہے؟ قالوا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجونکم وليمسنکم منا عذاب الیم. کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم. تو یہ بھی وہی بات ہے کہ وہ لوگ ان لوگ نحوست لیے تو وہ جواب دیے کہ تم لوگ کی نحوست تم لوگ کے ہاتھ میں ہے، تم لوگ کے کفر کی وجہ سے یہ ہوا، ہم لوگ سے کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کہاں مبعوث ہوئے؟ مکے میں، اور اس کے بعد مدینے میں. جب مدینہ اللہ کے رسول تشریف لائے تو مدینے میں عرب لوگ اکثر اسلام لے آئے، اوس و خزرج. یہودی لوگ اسلام نہیں لائے.
اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد مدینے میں کچھ قحط سالی ہوئی، کچھ پریشانی ہوئی، لوگوں کے پھل کم ہوا، خاص کر یہودی لوگ باغ والے تھے، ان کو کھیتی تھی، کھیت تھا، تو اس لیے وہ لوگ کچھ کم ہی ہوئی ہے، تو کیا کہنے لگے؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام پر نحوست لینے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تصبهم حسنۃ یقول هذه من عند اللہ، جب خیریت ملتی کہتے تو اللہ کی طرف سے ہم لوگ کو مل گئی، وان تصبهم سیئۃ یقول هذه من عندک، جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے اللہ کے رسول سے یہ تیرے طرف سے ہے، تم ہم لوگ کے درمیان فرق ڈالے تو ہم لوگ کے درمیان فتنہ اختلاف ڈالے، اس کی وجہ سے یہ ہم لوگ کے ساتھ ہوا، تو اللہ جواب دیتے قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن میں مذمت کی گئی کہ اس طرح کرنے والے شخص جاہل ہے، نہیں جانتے ہیں اور اس طرح سے باز آنا چاہیے، تو یہ قرآن میں ہے۔ حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجفالی اور بدشگونی یعنی کسی چیز سے نحوست لینے سے روکا ہے۔ دیکھیے حدیثیں تو بہت ہے، 4 حدیث میں ذکر کرتا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو سب سے مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر۔ اس حدیث کے ترجمے میں علماء بہت ہی کتابیں لکھ چکے ہیں، چھوٹی حدیث ہے لیکن اس کے تشریح کرنے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول ایک عام الفاظ استعمال کیے اور اس میں کئی باتیں آتی تھی، بہرحال میں مختصر انداز سے تشریح کرتا ہوں۔ اور الحضرت انس کی حدیث ہے لا عدوى ولا طیرة، اللہ کے رسول فرماتے لا عدوى یعنی بیماری منتقل ایک سے دوسرے سے نہیں ہوتی ہے۔ آج کل یہی ہوتا ہے، لوگ جیسے کھانسی آ گئی تو کیا کہیں گے، فوراً ڈھونڈیں گے کون کھانس رہا، کہتے یہی وجہ ہے۔ کوئی مسجد میں آیا، اس کی چھینک گھر میں شروع ہوئی، کہتے مسجد میں امام صاحب کھانس رہے تھے تو ضرور آ گئی، یا فلاں آدمی کھانس رہے تھے تو آ گئی۔ ہر بیماری میں کبھی نہیں کہتی کہ اللہ کی تقدیر ہے، فوراً دوسروں پر نحوست لینے لگتی، یہ غلط ہے۔ اور خاص کر ہم لوگ کے گھر میں عورتیں یہ چیز کرتی ہیں، جیسا کہ ہوتا فوراً بچے کو الگ کر دیں گے اور دوسروں سے ملنے نہیں دے گی، کیوں؟ کہتے یہ منتقل ہوتی نہیں، بیماری منتقل اگر ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے۔ اگر آپ بیمار ہوگے تو دائیں بائیں مت ڈھونڈو کہ کون کس کی وجہ سے ہوا، فوراً یہ کہو کہ اللہ کے مقدر تھا اور میرے ساتھ ہو، تو آپ کو احتیاط کرنا، مطلب نہیں کہ آپ احتیاط مت کرو، احتیاط کرو، لیکن جب بھی ہوتا ہے تو فوراً دوسروں پر تہمت مت لگاؤ، بلکہ آپ کو بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے اور یہ بیماری عموماً ڈاکٹر کہتے ہیں عموماً پھیلتا ہے، تو پھیل سکتا ہے، لیکن کب پھیلے گا؟ اگر اللہ کی اجازت ہو، اور اگر پھیل گئی تو فوراً تو اللہ نے مقدر کی ہے، کسی پر تہمت مت لگاؤ یا کسی کو اور سبب مت بناؤ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کے مقدر میں تھا اور آپ علاج کرو۔ اور دوسری بات ولا طیرہ، اور طیرہ بھی نہیں ہے، طیرہ چڑیے سے تقدیر فیصلہ کرنا یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو 4 چیز کے انکار کی ہے۔ عدوہ بیماری منتقل نہیں ہوتی یعنی اللہ کہ اگر اللہ کی اجازت ہے۔ دوسری بات کوئی تطیر یعنی انسان کسی چڑیے سے اس طرح بدشگونی نہ کرے، ولا ہامہ، نہ کوئی ہامہ ہے۔ ہامہ کی مطلب علماء میں کئی تفسیر کیا گیا ہے، ایک ہامہ ایک چڑیا ہے، عربی میں تھا، عرب لوگ کے درمیان موجود تھا، کبھی کبھی آتا تھا۔ یہ چڑیا کیا ہے؟ الو کے شکل میں ہے، الو سے قریب ہے، تو لوگ اس کو نحوست سمجھتے تھے، اور کچھ علماء کہتے نہیں ہامہ ایک قسم کی بیماری ہے، تو وہ بھی لوگ کہتے تھے یہ فوراً پھیلتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول انکار کی کہ ہامہ یعنی کوئی الو سے یا کسی بیماری سے آپ کو نحوست نہیں لینا ہے۔ چوتھی بات ولا سفر، ولا سفر یعنی سفر کے مہینہ منحوس اس کو مت سمجھو۔ عرب لوگ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں نہ شادی کرتے تھے، نہ سفر کرتے تھے، نہ کوئی اور کام کرتے تھے، کہتے یہ منحوس ہے۔ دکان کھولو گے تو دکان میں فائدہ نہیں ہوگا، آپ شادی کرو گے تو طلاق ہو جائے گا، آپ کے بچہ پیدا ہوگا یا آپ اس میں کوئی فیصلہ کرو گے تو اس میں اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ غلط ہے۔ اسلام میں اللہ کے رسول نے انکار کر دی۔ اسی طرح اللہ کے رسول پر عدوہ ولا طیرہ، یہ بھی حدیث ہے۔ نمبر 2 ابن مسعود کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 بار اللہ کے رسول نے کہا کیا ہے؟ بدشگونی شرک ہے، یعنی بدشگونی بدفعلی نحوست لینا شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ شرک مطلب کیوں کہا گیا شرک؟ شرک مطلب کیا ہے؟ شرک مطلب اصل کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے۔ شرک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے عبادت کی جائے۔ شرک ایک معنی یہ یعنی سب یہ معنی ہے اللہ کے ہاتھ میں تقدیر ہے، انسان عقیدہ رکھے کہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو یہ شرک ہوا۔ یعنی شرک چاہے اسماء صفات میں ہے یا ربوبیت میں یا الوہیت میں، تو تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر میں سمجھتا ہوں خدا نخواستہ کہ الو بھی میری تقدیر بدل سکتی ہے،
یا وہ منحوس آدمی میرا کام بدل سکتا ہے. تو یہ عقیدہ میں نے رکھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور تقدیر میں تبدیلی لا سکتا ہے, تو یہ شرک ہوا کہ نہیں؟ تو شرک, لیکن شرک اصغر ہے اور شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے. تیسرے حدیث ابن عمر کی حدیث ہے, من ردته الطیرة عن حاجة فقد اشرک. حدیث واضح ہے کہ اگر طیارہ بدشگونی کی وجہ سے انسان اس کی حاجت انسان پوری نہیں کرتا ہے تو اس نے شرک کی ہے. یعنی مثال حدیث صحیح ہے, جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں, ہمیں ابو ظبی جانا ہے, اب گاڑی انسان چلا رہا, اچانک راستے میں دیکھا ایک ایکسیڈنٹ ہوا, پھر آگے بڑھا, پھر دوسرا ایکسیڈنٹ دیکھا, تو کیا سوچتا ہے؟ کہتے دیکھو نحوست, دیکھو جب بھی میں ایکسیڈنٹ دیکھتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے, تو گاڑی موڑ کے واپس آ جاتا ہے. یا کہیں کام کرنے جا رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ فلاں چڑیا آگے سامنے, تو یہ واپس آتا ہے یا دوسرے دن انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ یہ چڑیا اور یہ جانور میرے تقدیر یا میرا راستہ کاٹ دے. کچھ لوگ چلتے ہیں راستے سے, بلی اگر سامنے سے کاٹ دی, کہتے میرا راستہ صحیح نہیں ہوگا. اور کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور فتنے میں ڈالنے کے لیے ان کے صحیح کے پورا کام نہیں ہوتا ہے. وہ کبھی نہیں دیکھا گا کیا وجہ نہیں ہوا, یہ دیکھے گا کہ یہ بلی اور یہ کوا اور پتہ نہیں یہ جانور اس کے وجہ سے نہیں ہوا, تو یہ غلط ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مردت ہوتی ہے, اور اگر بدشگونی کسی کو اپنے پورے کام کرنے سے اگر کوئی یعنی بدشگونی روکتی ہے تو انسان سمجھو اس نے شرک کی ہے. لیکن اگر آپ ہمت کر کے آگے بڑھو گے تو سمجھو آپ نے شرک نہیں کی ہے, اللہ پر اعتماد کی ہے. چوتھی حدیث حضرت عمران بن حسین کا حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر له. اللہ کے رسول, یہ حدیث اور وسیع ہے کہ ہم میں سے وہ بندہ نہیں ہے, یعنی مکمل مومن نہیں ہے جو بدشگونی کرتا ہے یا اس کے لیے بدشگونی کی جاتی ہے. کچھ لوگ اپنے خود کرتے ہیں, تقدیر لانے کے لیے خود کریں گے, جیسا کہ کچھ عرب لوگ کرتے تھے, چڑیا لاتے تھے, یا جیسا کہ ان لوگ کے کاغذ لاتے تھے, 3 کاغذ لاتے تھے, ایک میں لکھتے تھے افعل کرو, دوسرے میں لکھتے تھے لا تفعل مت کرو, تیسرے خالی چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, جو آگے کریں گے. یہ کام کرنا حرام ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے. عرب لوگ کرتے تھے, کبھی خود نہیں کرتے تھے کسی سے, جیسا کہ بابا کے پاس فون کر دی, آج کل مسلمان لوگ کرتے ہیں, یہ بابا کے پاس فون کر دے کہ دیکھیے میری شادی فلاں سے ہو رہی ہے, آپ میرے لیے تھوڑا سا اندازہ لگاؤ, آپ میرے لیے تقدیر کا فیصلہ کرو. تو بابا کیا کرتا, کسی بھی طریقے سے, یا کاغذ کے ذریعے سے, یا قرآن دازی کے ذریعے سے, یا شیطان کے ذریعے سے اس کے لیے کرتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے جو خود کرتا ہے یا کرواتا ہے یعنی اس کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. انسان ایسے نہ کرے. عرب لوگ کرتے تھے اور باقاعدہ بلکہ اس کے زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اس سے سب کچھ فیصلہ کرتے تھے. حالانکہ مسلمان اس سے دور رہے, اگر کوئی اس کے لیے بھی کرے تو انسان اس پر بھروسہ نہ کرے. آج کل بہت سے مسلمان جاتے ہیں کہ کسی بابا کے پاس جائیں گے تو بابا کچھ حرکت کریں گے, ہاتھ رگڑیں گے یا کسی پہ ہاتھ پانی ڈالیں گے, کہتے اگر اس طرح نکلا تو آپ کا ہوگا, اس طرح نکلا تو نہیں ہوگا, اس طرح نکلا تو آپ تھوڑا سا مؤخر کرو یا تب بدلو. اس طرح تقدیر جاننا حرام ہے اور یہ شرک ہے. تو یہ 4 حدیثیں ہیں میں نے ذکر کی ہے, اسی لیے یہ اس سے قرآن سے اور سنت سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کرنا حرام ہے. یہاں اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ اسلام کیوں بدشگونی سے روکا ہے. بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ یار میرے دل میں تو بات تو صحیح ہو رہی, جب بھی میں بدشگونی کسی چیز سے لیتا ہوں تو صحیح نکلتا ہے, کیوں اسلام روکتا ہے؟ یعنی ہم لوگ دماغ بھی نہ چلائے, ہم لوگ کے دل میں ایک سکون نہیں پیدا ہوتا اور زبردستی ہم لوگ وہ کام کریں. کہیں گے نہیں, اسلام میں یہ کیوں روکا ہے, اس سے اس کے بہت سارے اسباب ہیں اور کچھ اسباب ابھی تفصیل میں ذکر کیا گیا ہے. پہلا سبب آپ لوگ یاد کر لو, کیونکہ یہ قضاء اور قدر کے عقیدے کے خلاف ہے. ابھی شروع میں ذکر کیا کہ انسان پر واجب کیا ہے, کہ آپ کس پر تقدیر ایمان لاؤ, کے مطلب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے تو شرک ہی ہے. مسلمان ہمیشہ اللہ کے تقدیر پر راضی رہتا ہے, چاہے یہ تقدیر کتنا بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے خراب ہے, لیکن اس میں اچھائی ہے کہ نہیں؟ اچھائی. یعنی مثال کے طور پر ایک انسان کے, ابھی ہم لوگ جیسے سنے ہوں گے آپ لوگ, جو چند دن پہلے ایک عورت, جیسا کہ فجیرہ میں ایک عورت کے 7 بچے تقریباً دھوئے سے آگ سے مر چکے, ایک ہی بار گئی 7 بچے. اب یہ عورت ضرور سوچے گی کہ میرے اللہ تقدیر اچھی نہیں ہے, اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں چاہتا, یعنی کافر یہی سمجھتا ہے. لیکن مومن کیا سمجھتا ہے
کہ نہیں یہ 7 بچے چلے گئے اس میں میرے لیے ہو سکتا خیر ہے، اس میں میرے لیے بھلائی ہے، بچوں کے لیے بھلائی ہے، مجھے کیا پتا کہ یہ بچے آگے بن کے کیا آگے جا کے کیا کریں گے۔ جیسا کہ ایک بچے کے مثال، میرا بچہ یا کسی کا بچہ مر گیا، آپ انسان روتا ہے، سمجھتا کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ مجھے خوش نہیں کراتا ہے، اللہ میرے خلاف ہے، غلط ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ یہ بچہ آگے بڑھ کر آپ کی گردن نہ کاٹ دے، صحیح کہ نہیں؟ تو کم سے کم آپ کے دل میں تو کچھ محبت ہے اس سے، ہو سکتا ہے یہی بچہ آگے بڑھے تو اس کی حالت بالکل خراب رہے۔ تو آپ یہ چاہتے کہ آپ انسان بلکہ خود تمنا کہ کاش وہ پہلے مر جاتا تو چھٹی، یعنی کم سے کم وہ خیر کے عافیت کے ساتھ رہتا، ہو سکتا ہے وہ مشرک بنتا، تو چھوٹے میں اگر وہ توحید پر مرتا ہے تو اس کی اچھی حالت ہوتی ہے۔ اللہ اگر وہ چھینیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں 2-3 اولاد دیں گے، اس لیے اللہ جب کچھ لیتے ہیں تو اللہ اور مزید اچھا دیتے ہیں۔ اور اہم بات یہی ہے کہ انسان صبر کرتا ہے، صبر کرنے کے بعد اللہ اس کو مزید دیتا ہے، اسی لیے اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہوگی۔ تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، اور بدشگونی کرنا اس کے خلاف ہے، بدفعلی کرنا اس کے خلاف ہے۔ اب آپ کے انسان کے بیٹا مر گئے تو کیا کہے گا؟ جو بدشگونی کرتا ہے کہتے دیکھو یہ گھر منحوس ہے، میں اس گھر میں اب کبھی نہیں رہوں گا، یا یہ ڈیوٹی منحوس ہے، یا میرا پڑوس منحوس ہے۔ وہ فورا عورت میرے بیٹے کو دیکھ لیا اس دن اور کہنے لگے تمہارا بچہ ہوشیار ہے، وہی نظر لگائے ہوگی، اور انسان زندگی بھر اس عورت سے نفرت کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ اللہ پر عقیدہ رکھو تو آپ کے ایمان بڑھے گا اور انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے، ولیس ان امرہ کلہ له خیر، اس کے تمام معاملات اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ کیا ہے؟ ان اصابته سراء شکر، جب اس کے ساتھ کوئی خیریت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ خیر کے باعث بنتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہ پہلا سبب ہے کہ انسان یہ بدشگونی اور بدفعلی کرنا تقدیر، ایمان قضا قدر پر اس کے خلاف ہے، تقدیر پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے انسان توکل کے خلاف ہے۔ توکل کے درس آئے گا انشاء اللہ۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، یہ بھی قضا و قدر سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی انسان آپ کو اگر مثال کے طور پر اچھی نوکری چاہیے تو آپ محنت کرو، کوشش کرو، آپ جا کے پوچھو، تعلیم کرو، انٹرویو دیو، اور سارے جتنے محنت آپ کر سکتے ہو کرو، باقی کس پر چھوڑو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ اگر چاہیں گے تو کر دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو انسان لیکن جو بدشگونی کرتا ہے وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا ہے، کس پر توکل کرتا ہے؟ بلی سے۔ انسان جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں 6 بجے، جیسا کہ ایک بلیاں تقریباً رات میں چلتی ہیں، اور صبح جب فجر کے بعد یا فجر کے 1 گھنٹہ بعد تقریباً اکثر چھپ جاتی ہیں، صحیح کہ نہیں؟ میری بات ہے کہ نہیں؟ جو آپ لوگ دیکھے ہوں گے۔ تو اگر انسان جیسا کہ فجر بعد فوراً نکلتا، ایک دن نکلا تو بلی دیکھا تو واپس آیا، پھر دوسرے دن پھر دیکھا، تیسرے دن کیا سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا سا تاخیر کر کے نکلوں۔ یہ بلی 6 بجے ہمیشہ نکلتی ہے، 6:30 بجے تک کہ کم سے کم میرے نگاہ پہ نہ آئے۔ تو یہ توکل اللہ پر کی ہے کہ بلی پر توکل کی ہے، بلی پر۔ اور اس طرح کے مسلمان بہت سے ہیں، بہت سے مسلمان اس طرح کرتے ہیں، بہت سے مسلمان خاص کر میچوں میں اور بہت ساری چیزوں میں اس طرح کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آخری اوور جب چلتا ہے یہ میچ، تو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو ہار جاتے ہیں، اس بار میں نہیں دیکھوں گا۔ تو اس کے اعتماد کس پر ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر نہیں۔ اور کھلاڑی بلکہ اس طرح برتی کرتے ہیں کہ اس طرح پہنتے ہیں، اس طرح کپڑا، جب یہ اس طرح لٹکاتے ہیں کپڑا تو جیتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ کفر کی بات ہے۔ ساتھ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ کپڑے سے، شکل سے، حیات سے، فلادمی سے یہ تقدیر میں نہیں بدلتی۔ دوسری بات اسی میں بھی ہے کہ انسان توکل، جو بدشگونی کرتا ہے توکل نہیں کرتا ہے، اوپر سے اللہ پر بدزنی کرتا ہے۔ بدزنی کا مطلب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید نہیں کرتا ہے۔ اب ایک انسان دعا کرتا ہے، اللہ اے اللہ میرا کام کر دو، میرا یہ کام کرا دو، انسان دعا کرتا ہے، اور تو پھر اپنا کام دوسرے دن جا کے شوق سے کرتا ہے، اور امید کر کے کیا ہے کہ اللہ خیر میرے لیے اچھا لکھیں گے کیونکہ میں اللہ سے دعا کی ہے۔ لیکن جو بندہ دعا کرتا اور دوسری چیزوں پر زیادہ اعتماد کرتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، کہتے دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو میرا ہو جاتا، تو کیوں اس کی وجہ سے نہیں ہوا؟ یہ غلط ہے انسان، اس لیے انسان یہ عقیدے سے دور رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بدشگونی کی وجہ سے انسان زیادہ سست اور بزدل بن جاتا ہے۔
اور انسان جب بدشگونی نہیں کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا کہ نہیں؟ مضبوط ہوتا ہے. مثال میں دیتا ہوں، اکثر مثال میں نے دی ہے. آپ کو جیسا کہ یہاں سے امیگریشن جانا ہے، آپ کے ویزے کا مسئلہ ہے، پھنسا رہتا ہے. ایک بندہ کہ ایمان مضبوط ہے، کالی بلی دیکھ لی یا کوا دیکھ لی یا کسی خبیث چیز کی آواز سن لی تو انسان کیا کرے؟ جس کا دل کمزور ہے کیا کرے گا؟ دل کمزور ہے وہ فوراً واپس آ گئے. لیکن جس کا دل مضبوط ہے کہیں گے فوراً یہ دیکھو بلی دیکھے یا 10 بلی دیکھے، میرے سے کیا تعلق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں جاؤں گا اور میں اپنا کام کروں گا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے اور کسی قسم کے ظلم یعنی کسی قسم کے شرک نہیں کی ہے ان لوگوں کے لیے مکمل امن و امان ہے. اور جو ڈرتے ہیں ہر چیز سے، اب دیکھو خاص کر جو لوگ زیادہ ڈرتے ہیں، گھر میں اگر کوئی کالی چیز دیکھ لی تو کیا کریں گے؟ فوراً آ کے بستر پہ لیٹ جائیں گے اور چپ چاپ کسی کو نہیں بتائیں گے. کچھ لوگ بتا دیتے ہیں اور پوری رات صبح تک جڑے رہتے ہیں. لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے وہ چاہے کالی چیز دیکھ لے یا گوری چیز دیکھ لے، چاہے جنات ہی کی شکل بھی سامنے دیکھ لے، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ جا کے مقابلہ کرتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ جس کے دل جو تعلق اللہ پر رکھتا ہے اس کے ایمان مضبوط رہتا ہے، وہ بھی مضبوط انسان ہوتا ہے. جیسا کہ آیت میں ہے غزوہ خندق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، غزوہ احد میں یہ ہوا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. یعنی غزوہ احد میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول شروع میں مسلمان جیتے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام کچھ نادانی میں تھوڑے سے یعنی اس طرح کیے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کے کچھ اعمال میں مخالفت کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہاڑ سے مت اترنا، لیکن وہ لوگ اتر گئے. دیکھا کہ مسلمان جیت رہے، کافر لوگ بھاگ رہے، تو سارے لوگ اتر گئے جو تھے پہاڑ پہ، لیکن کافر لوگ پیچھے سے گھیر کے باقی مسلمانوں کو قتل کیے. اللہ کے رسول کو چوٹ ملی، 70 صحابی شہید ہوئے. اسی وقت میں مسلمان کافی پریشان تھے کہ ہم لوگ ہار چکے تھے، زخمی تھے. یہاں تک شائع ہوا کہ اللہ کے رسول کی وفات بھی ہو گئی. صحابہ کرام پوچھتے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، اب زندگی کے کیا مزہ ہے؟ تو تلوار اٹھا کے جا کے لڑے اور شہید ہو گئے. تو لیکن کچھ دیر بعد پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گڈھے بھی گر گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، اللہ کے رسول موجود ہے. تو وہاں اعلان ہوا، منافق لوگ آئے یا کچھ لوگ اعلان کے کہ یہ جو کافر لوگ ابھی تم لوگ کو ہرا کے چلے گئے وہ لوگ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں تم لوگ کے خلاف لڑنے کے لیے. تو مسلمان جن لوگ کے دل میں کمزور تھا یا منافق لوگ ڈر گئے کہ ابھی ہم لوگ کو ہرا کے چلے گئے، اب دوبارہ کریں گے. بلکہ اللہ فرماتے کہ مومن کا حال کیا ہے زادہم ایمانا. یہ خبر سن کے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گئے اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہم لوگ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی صرف ہم لوگ کے لیے یعنی اسی پر صرف ہم لوگ بھروسہ کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ صحابہ کرام کو جو بھی جس حالت میں تھے، چوٹ میں تھے، زخمی تھے، اللہ کے رسول اعلان کیے کہ چلو ان لوگ کے پیچھا کریں گے. یعنی وہ انتظار نہیں کریں گے کہ دوبارہ آئے، ہم لوگ پیچھا کریں گے. تو یہی ایمان ہے کہ انسان جب بھروسہ اللہ پر کرتا ہے تو کسی پر نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور بدشگونی کرنا تو اور دور کی بات ہے. چوتھے سبب یہ ہے بدشگونی حرام ہے کیونکہ یہ شرک کے سبب ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے، اور تمام قسم کے شرک حرام ہے. شرک کرنے والے شخص اگر شرک اصغر ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ عذاب کے مستحق ہے. اور اگر انسان شرک اکبر میں ارتکاب کرتا ہے، سمجھتا کہ یہ چیزیں میری تقدیر سے کھیل سکتی ہے، بدل سکتی ہے، تو یہ شرک اکبر ہوا اور انسان اس کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے. تو اسی لیے اور یہ بھی بات ہے کہ اسلام ہمیشہ یہ دعوت دیتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے، مطمئن رہے، اللہ کے تقدیر پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد کرے اور اچھی باتوں سے اچھے اس کے حال شگون لینا ہے، اچھے فال لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے لا عدوى ولا طیرہ. اللہ کے رسول مطلب نہ کوئی بیماری منتقل ہوتی ہے، نہ بدشگونی ہوتی ہے. ويعجبني الفعل. پھر اللہ کے رسول فرماتے مجھے فال پسند ہے. لوگ نے پوچھا فال کیا ہے؟ کہا کلمۃ طیبہ، اچھی باتیں. تو اچھی باتیں سنانا لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ اسلام میں مطلوب ہے، بدشگونی غیر مطلوب ہے. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں دل توڑنے والے ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ جا رہے سفر میں،
تیار ہو، سب کچھ ہے، آپ کو ایئرپورٹ ہی میں بری خبر سنا دیتے ہیں، دیکھیے بچنا، وہاں آج کل پولیس والے پکڑتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، پورے سفر میں انسان ڈرا رہتا ہے. یہ غلط ہے. انسان اچھی باتیں سنائے. ایک مریض انسان کی عیادت کرتا ہے، کہتے یار لگ رہا کہ آپ اب نہیں بچو گے، آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے، موت قریب ہو چکا ہے، یہ بھی غلط ہے. کیا کرنا چاہیے؟ انسان مریض سے یہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ سے دعا مانگو، آپ اچھے انسان ہو، آپ دعا کرو، نماز پڑھو، اچھی باتیں سناؤ. یہی اللہ کے رسول پسند کرتے تھے، نہ کہ الٹا. اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے من قال هلك الناس فهو اهلكهم. آج کل بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ لوگ برباد ہو گئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے برباد یہی انسان ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے. بہت سے لوگ زیادہ بڑھاتے ہیں کہ آج کل یار لوگ میں بالکل خیر ہی نہیں ہے، لوگ خراب ہو چکے، لوگ یہ ہو چکے. غلط ہے. آپ اس طرح عام مت کرو. آپ کیا کرو کہ آپ اس طرح انداز بتاؤ کہ کچھ لوگ ہوئے، کچھ لوگ خراب ہوئے، لیکن سب کو یہ کہہ دو کہ یہ لوگ اس طرح ہوئے. اللہ کا رسول پسند نہیں کرتے تھے. اسلام ہمیشہ چاہتا کہ انسان مضبوط رہے، ہمت والے بنے، محنت کرے، خواہیات کے پیچھے نہ پڑے، صرف اللہ پر اعتماد کرے اور اسباب لے لے اور اس کے بعد اپنا کام پورا کرے. یہاں مسئلہ ہے بتایا گیا کہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لینا چاہیے، لیکن حرام کاموں سے، گناہوں سے بدشگونی لینا جائز ہے کہ نہیں؟ لینا جائز ہے. حرام کام اور گناہوں سے بدشگونی لینا چاہیے. بلکہ یعنی انسان، جیسا کہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر مصیبت آتی تو کیا کہے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بدشگونی اس جرم سے لینا چاہیے کہ نہیں؟ لینا چاہیے. آپ یہ کہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ یہ مصیبت میرے سر پہ لائے. ایک انسان دکان کھولا، سود کے پیسہ اس میں لگائے، دکان نہیں چلی، تو نہیں کہہ سکتا بلی اس کا سبب ہے یا فلاں بندہ. یہ کہے میری غلطی ہے. کیا غلطی میری؟ کہ میں نے سود کے پیسہ لگائی ہے. تو حرام کاموں میں انسان بدشگونی لے سکتا ہے، انسان اس کو سبب بنا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو قرآن میں بھری ہوئی ہے کہ اگر انسان کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اللہ اس کو اچھی زندگی نہیں دیں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میری یاد سے غافل رہتا ہے. اللہ سے غافل رہنا یہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ برا کام ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے زندگی بہت ہی بری ہوگی، اچھی نہیں ہوگی. سکون، پیسہ کتنا بھی ہوگا لیکن وہ راحت، وہ سکون، وہ امن و امان کبھی نہیں پاتا ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ کہیں گے نہیں آپ بدشگونی مت لو، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ تم اللہ سے دور ہو. تو اسی لیے بتایا گیا کہ تقدیر، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ احتجاج بالمصائب، یعنی اللہ تقدیر پر، مصائب پر احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، نہیں مصائب پہ کر سکتے ہیں، نہ کہ معائب پہ. یعنی حرام کام، غلط کام جو انسان خود کرتا ہے اس میں نہیں کہہ سکتا یار میرا مقدر تھا. لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اگر کوئی کہتا ہے یار نماز پڑھو، کہتے اللہ اگر چاہیں گے تو ہدایت دیں گے، اگر لکھا ہوا تو میں نماز پڑھوں گا. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کوشش کرنی چاہیے انسان. لیکن اگر مصیبت آتی ہے اس میں انسان نہ کہے کہ ہاں اگر یہ یا اگر مگر یہ مت کہے اللہ کے مقدر تھا اور یہی ہو چکا، اور انسان خیر کی طرف دوڑے. اسی طرح انسان جو شریر لوگ ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے جو میں نے ذکر کیے کہ چیزوں پہ بدشگونی لینا حرام، اس کا مطلب نہیں کہ آپ خراب چیزوں کے مقابلہ کرو، بلکہ آپ کو بچنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اب یہ بچھو نقصان دہ ہے کہ مفید ہے؟ نقصان دہ ہے. تو نقصان اس کا کس طرح ہے؟ دور سے دیکھنے سے ہے؟ نہیں. کیا کس طرح ہے؟ اگر آپ کے بدن پہ لگ گئی، آپ کو کاٹ دی، تو پھر دھس دی تو پھر آپ کو نقصان ہوگا. تو آپ یہ مت کہو کہ اگر نہیں میں بدشگونی نہیں لوں گا اور اسی چھپکلی یا اسی بچھو کو اپنے پاس بیٹھا لو. بلکہ کیا ہے؟ آپ کو بچنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ یہ عقیدہ مت رکھو کہ یہ نقصان اور خیر کے مالک ہے، لیکن یہ نقصان اس سے ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے. تو آپ کو بچنا ہے. جو چیز معقول ہے وہ مسبب مباشر ہے اس سے بچو، اور جس کا تعلق نہیں ہے اس سے مت کرو. ایک انسان اگر مثال کے طور پر گاڑی چلا رہا ہے، اب گاڑی اگر ایکسیڈنٹ کوئی دیکھ لیے یا کوئی آگے دیکھ لے گڈھا ہے، تو گڈھا
سے بدشگونی نہیں لینا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ راستہ پورا کرنے کے لیے دائیں بائیں کاٹ لو گاڑی. لیکن اگر پوری گڈھا ہے، آپ کہو کہ بدشگونی لینا حرام ہے، میں گڈھے کے اوپر سے چلوں گا، تو کہیں گے صحیح ہے، غلط ہے، غلط ہے. آپ کا مطلب نہیں کہ وہ خیر شر کے مالک ہے، لیکن وہ خیر اور شر کے سبب اللہ اس کو بنا دیتے ہیں. تو آپ اس سے مت ڈرو، آپ اس سے بچو. اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے اور اگر اس کا کوئی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے مت ڈرنا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے. انسان کالی بلی سے ڈرتا ہے. اگر کالی بلی آپ کے سامنے بہت ہی موٹی آتی ہے اور مشہور ہے کہ یہ سارے لوگوں کو کاٹ دیتی ہے، ہجوم کرتی ہے خاص کر بچوں پہ، تو آپ اس کو دیکھ کر آپ کو نہیں بھاگنا ہے کہ میری تقدیر خراب ہوئی. آپ یہ کہو کہ مجھے اپنے بچوں کو اس سے بچانا ہے، کہیں کاٹ نہ لے. اور دیکھنے سے یا دور چلنے سے اس سے کچھ بھی نہیں اثر ہوتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. انسان اس سے رہے، دونوں میں فرق ہے، اور انسان اس طرح نہ سمجھے. تیسری بات اس میں جو اس کا تعلق ہے بتایا گیا کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے اللہ کے بتا کے گناہوں میں. اور جو چیزیں نحوست جو چیزوں سے نحوست لینا حرام ہے، لیکن اگر اس میں شر ثابت ہے انسان اپنے آپ کو بچائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی، کچھ ہوتی، اور اللہ سبحانہ و تعالی اگر رکھتے تو تین چیزوں میں ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ان کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس. بخاری مسلم کا حدیث صحیح ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر نحوست حقیقت میں کسی چیز میں ہوتی تو تین چیز میں ضرور ہے. کیا ہے؟ گھر میں اور بیوی میں، اور کیا ہے؟ گھوڑے پہ. اور بیوی کے لیے بیوی کے جگہ پہ شوہر ہے. اور یہ واقعی ہے، اس میں آپ اس سے نحوست نہیں لوگے. لیکن اگر وہ خبیث ہے، وہ خراب ہے، تو وہ نحوست نہیں کہیں گے کیونکہ وہ نحوست ہے، بلکہ کہیں گے کیونکہ اس میں شر ہے. تو شر کی وجہ سے انسان اس سے بچے. گھر مثال کے طور پر بہت سے لوگ گھر میں رہتے ہیں لیکن گھر میں سکون نہیں ہے. کیوں ہے؟ آواز ہے، یا جیسا کہ گھر میں پانی ٹپک رہا ہے، یا اس میں چوہا زیادہ جیسا کہ کہیں ہوتا ہے، یا جیسا کہ اس میں جانور ہوتے ہیں، یا چور زیادہ اس محلے میں ہے. تو وہ گھر انسان کے لیے خیر ہے کہ شر ہے؟ شر ہے. گھر خود منحوس نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ اس میں نقصان اس کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں تو وہ سمجھو مجازی طور پر اس میں نحوست کہے گی، لیکن حقیقت میں نہیں ہے. بیوی بھی اس طرح ہے. انسان بیوی عموماً کیا ہوتی ہے؟ رازدار ہوتی ہے، انسان کے ساتھ دیتی ہے، شدت میں یا خوشی میں، ہر حال میں ساتھ میں ہوتی ہے، خدمت کرتی ہے. لیکن اگر یہی بیوی روز دماغ چاٹتی ہے، صحیح کہ نہیں، اگر پریشان کرتی ہے، بیمار ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ تنگ کرتی ہے، شکایت، ساری دنیا سے لڑائی ہے، تو یہ بیوی انسان کے لیے سکون لائے کہ پریشانی لائے؟ پریشانی. بالمقابل بھی شوہر بھی، بہت سے عورتیں نیک صالح ہوتی، آدمی خبیث نکلتا ہے، گھر میں ہمیشہ گھومتا ہے، باہر رہتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتا. یہ عورت جو خواب دیکھتی تھی کہ میری زندگی اچھی گزرے گی، وہ برباد کر دیا. تو یہ نحوست بن گئے، لیکن حقیقی نہیں، کیونکہ اس کے اندر شر ہے. تو اس شر کی وجہ سے یہ نحوست سمجھو آ گئی. ورنہ حقیقت میں آدمی اور عورت میں نحوست خود نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے افعال سے، ان کے حرام کاموں سے یہ نحوست آئی. اور تیسری گھوڑے میں. گھوڑا آج کل گھوڑا ہے یا گدھا یا گاڑی ہے، جو گاڑی والے ہیں ڈیوٹی آج کل سارے لوگ گاڑی سے، گھوڑے سے پہلے لوگ کرتے تھے. اگر یہ خراب ہو گئے تو دن برباد ہو جاتا کہ نہیں. اس ساتھ چھٹی لینا پڑتا ہے، اس کو دکان بھی نہیں جا سکتا ہے، اگر ہاسپٹل جانا تو اس میں بھی ہر چیز میں پریشانی، اور انسان اس کو نہ ختم کر سکتا ہے نہ اس کو صحیح سے کر سکتا ہے. تو سمجھو ایک مصیبت اپنے سر پہ لایا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے اگر حقیقت میں ہوتی تو ان چیزوں میں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے. اگر ہے نحوست تو مجازی طور پر ذکر کیا گیا، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن یہ انسان کے لیے بربادی کے ایک سبب بن سکتی ہے، اور اللہ اس کو رکھ سکتے ہیں. انسان اگر جانتا ہے کہ کسی چیز میں میرے لیے نقصان ہے تو انسان اس سے بچے، انسان اس سے بچے. آج کل جو غلطی لوگ کرتے کہتے نحوست، یعنی انسان اوسط کام کرے، نہ نحوست لے، نہ انسان فوراً خبیث چیز پر اپنے جا کے اس میں بیٹھ جائے، بلکہ اوسط رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول انا کننا فی دار کثیر عددنا واموالنا، ہم لوگ ایک گھر میں رہتے تھے پہلے، اور ہم لوگ اس گھر میں زیادہ ہم لوگ تھے، زیادہ پیسہ تھا، سب کچھ زیادہ تھا. ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلے گئے، اور جب سے ہم لوگ اس گھر میں آ گئے تو ہم لوگ کی تعداد کم ہو گئی، لوگ مرنے لگے، اور ہم لوگ کے مال و دولت ختم ہونے لگی، نحوست آ گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو نحوست مت لو،
نحوست اس میں نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ سبب ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کو نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ کے رسول فوراً کیا کہا، ذروها زمین، اور اس کو چھوڑ دو اور کہیں اور چلے جاؤ۔ یعنی انسان اگر وہاں برقرار رہے تو دن بدن اس کی ایمان خراب ہوتے جائے گا اور اللہ پر شک و شبہات ڈالتا رہے گا۔ تو شروع سے انسان نکل جائے اور تاکہ نہ مصیبت آئے، کیونکہ مصیبت اس گھر کی وجہ سے نہیں ہے، مصیبت کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے شیاطین ہے، یا محلے اس میں شر و فساد ہے، یا گھر ہو سکتا ہے کسی اور کی چوری کی گئی ہے، یا کسی اور نے کسی کو لیے ہے اور کسی کو بیچ دے، تو اس وجہ سے جو گناہ کیا جاتا ہے یا جو غلط کام کیا جاتا ہے اس کے وجہ سے اس میں نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے، انسان احتیاط کرے۔ لیکن جب بھی انسان احتیاط کرتا ہے تو یہ نہ کہ یہی نقصان پہنچاتا ہے یا یہ فائدہ پہنچاتا ہے، یہ کہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، اور جس چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی نحوست رکھی ہے، نحوست اللہ کسی چیز میں نہیں رکھی ہے، وہ نحوست اگر رکھی ہے تو گناہوں میں رکھی ہے اور برائی میں اور غلط کاموں میں، اس لیے انسان ہمیشہ حرام سے دور رہے، اگر اسے محفوظ ہے تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ یہاں آخری مسئلہ ہے کہ بدشگونی سے کس طرح توبہ کرنا چاہیے۔ یعنی انسان اکثر لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہر کام میں، ہر فیصلے پہ، کچھ لوگ بیوی کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ لوگ کچھ ہوتے ہیں ہر بات پہ بیوی کو منحوس کہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بیوی کے نام منحوس کے نام اور علاوہ اور کوئی نام نہیں جانتے، یہ حرام ہے، غلط ہے۔ یا کچھ لوگ کسی کو کہتے ہیں، جب بھی کسی کا بات کرتے ارے وہ منحوس جو آ گیا، یہ منحوس کون ہے؟ کہتے میرا ارباب ہے، میرا مالک ہے، میرا بیٹا ہے، میرے بیوی، سارے لوگ کو منحوس کر دیا۔ اور کبھی ان کی قسمت اگر خراب ہوتی تو خود اپنے آپ کو منحوس کہتا ہے، یہ غلط ہے۔ انسان کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ تہمت لگانا یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا حالانکہ وہ منحوس نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ ہے۔ انسان کو اس سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے ایمان انسان کے ختم ہوتا ہے اور انسان اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی کم کرنے لگتا ہے۔ تو کس طرح توبہ کرے؟ سب سے پہلے انسان توبہ کیا کرے؟ پہلے وہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کے چھوڑ دے اور پکا ارادہ کر لے کہ میں آئندہ اس طرح کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نہیں؟ مثال کے طور پر انسان سمجھتا ہے کہ فلاں ڈیوٹی جو مثال کرتا ہے، یا آپ کو میچ دیکھ رہا ہے، میچ کی مثال اکثر دیتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ یہی اسی میں زیادہ کرتے ہیں۔ یا کوئی گاڑی خریدنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جب بھی میرا یہ دوست جاتا ہے تو میری گاڑی میری قسمت اچھی ہوتی ہے، اور جب بھی میں اسی آفس میں فلاں آدمی کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلا کام یہ کہ آپ یہ نحوست چھوڑ دو، اس بندے سے یا اس دن سے یا اس تاریخ سے یا اس نمبر سے یا اس چیز سے آپ نحوست مت لو، دیکھو اور اس کو عام لوگوں کی طرح سمجھو، عام چیزوں کی طرح سمجھو، یعنی اسے عقیدہ مت رکھو کہ اس سے کچھ ہوتا ہے یا کچھ تقدیر بدلتی ہے، یہ چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر دل میں آ جائے تو انسان کیا کرے؟ اگر دل میں آ جائے تو دوسری یہ حل ہے کہ انسان فوراً اللہ پر توکل کرے اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یعنی مثال میں دیتا ہوں، ہوتا ہے کبھی کبھار میں گاڑی سے نکل رہا ہوں، ایک ایکسیڈنٹ میں نے دیکھا، دوسرا ایکسیڈنٹ میں نے دیکھا، تو دل میں بات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ دیکھو یہ ایکسیڈنٹ ہوا، دوسرے ہوا، پتہ نہیں میرے قسمت آج کیا ہے، آگے میرے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس طرح کی بات آتی ہے۔ تو انسان کیا کرے؟ انسان دوبارہ فوراً اللہ کی تقدیر پر ایمان مضبوط کر لے، فوراً یہ کہ استغفر اللہ، اعوذ باللہ، میں یہ کیا سوچ رہا ہوں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو کرنے والا ہے وہی ہوگا اور جو نہیں کریں گے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میرا کام ہوا تو اس سے کوئی دخل نہیں ہے، اور اگر کام نہیں ہو، اگر ہو گئے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم میں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث جو حدیث ذکر کہ الطیرۃ شرک، 3 بار اللہ کے رسول نے کہا بدشگونی شرک ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ وما منا الا، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے دل میں آتے یہ بات ہے، انسان کتنا بھی نیک صالح ہے، کتنا بھی اچھا انسان ہے، یہ بات ضرور دل میں آتی ہے، دل میں آتی ہے، شیطان لاتا ہے، فوراً آپ کے دل میں لے آئے کہ دیکھو یہ ہوا، کیوں ہوا، یہ اس کے سبب ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پھر حضرت مسعود کے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن یہ بدشگونی دل میں آ گئے اللہ فرض کو ختم کر دیں گے، کس چیز سے؟ توکل کرنے سے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی انسان ذکر نہ کرے، انسان بیوی کے ساتھ بیٹھے ایکسیڈنٹ دیتا ہے، دوسرا ایکسیڈنٹ تو فوراً کہتا ہے دیکھو منحوس میرا کیا کام ہوگا، یہ آپ کی وجہ سے، تو اس کو الزام لگاتا ہے یا تو وہ ایکسیڈنٹ میں لگاتا ہے،
زبان پہ لانا نہیں چاہیے کہ دیکھو میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا. دل میں آ گئے فوراً استغفر اللہ پڑھ لو اور فوراً دوبارہ توکل اللہ پر کرو اور ایمان فوراً اللہ کی طرف کر لو. اور دعا بھی کر سکتے ہو کہ اللہ میرے جو دل میں ہے وہ اس کو ختم کر دو اور میرا ایمان مضبوط کر دو. تیسری بات یہ ہے، سنت یہ ہے کہ انسان اگر بدشگونی آ گئی، زیادہ آ گئی تو دعا پڑھے. کون سی دعا ہے؟ اس میں دو دعا یعنی منقول ہے. ایک دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، دوسرے دعا علماء یعنی اختلاف ہے کہ ضعیف ہے کہ صحیح ہے، لیکن معنی بالکل صحیح ہے. کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یاد کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ انسان یہ پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک. انسان جب کوئی چیز کو دیکھ لے، کالی بلی، کوا یا کسی معذور انسان کو دیکھ لے، اب سوچتا کہ میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو فوراً یہ پڑھے اللہم اے اللہ لا خیر الا خیرک. کوئی خیر کے کام ہے، کوئی خیر میں کوئی چیز میں خیر نہیں ہے اللہ کی تیرے ہاتھ میں، اللہ کی جو جس میں تم خیر لگانا چاہتے ہو. ولا طیر الا طیرک. طیرہ چڑیا کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد اور کوئی شر یا بدشگونی کسی چیز میں نہیں ہے اللہ کہ اگر تو چاہتا ہے. یعنی کوئی چیز کو منحوس یا خراب آپ نہیں بنا سکتے، نہیں کوئی کر سکتا، نہیں ہوتا ہے اللہ کہ اگر اللہ قسمت بدلنا چاہتے ہیں. ولا الہ غیرک. اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو انسان ایمان کو تازہ کرتا ہے، لا الہ الا غیرک یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے. شرک انسان تھوڑے سا دل میں آ گئے فوراً توکل اور ایمان اور توحید کی کلمہ پڑھتا ہے. پھر سے میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں، طبرانی کے ہے، حدیث حسن ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. معنی میں نے تشریح کی ہے. دوسری ایک دعا ہے لیکن یہ حدیث سند کے طور پر ضعیف ہے، لیکن معنی اس کا صحیح ہے. اگر کبھی علماء کہتے ہیں کہ کوئی کبھی پڑھ لیا سنت سمجھ کے نہیں لیکن معنی سمجھ کے تو جائز ہے، لیکن افضل کہ انسان پہلے دعا پڑھے. دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت. اے اللہ حسنات اور خیر کوئی نہیں لا سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی، تیرے علاوہ کوئی خیر نہیں لا سکتا ہے. ولا یدفع السیئات الا انت. اور کوئی شر کو نہیں ٹال سکتا ہے، دور نہیں کر سکتا اللہ کی یعنی تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ولا حول ولا قوت الا بک. اور کوئی حول کے مطلب یعنی میری حالت اچھی نہیں بدل سکتی ہے، نہ مجھے طاقت مل سکتی ہے اللہ کے تیرے ذریعے سے. تو یہ ایمان کے الفاظ ہیں. کیا ہے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. معنی صحیح ہے لیکن پہلے جو دعا بتائی گئی وہ زیادہ افضل ہے. کیا ہے؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. کب پڑھنا ہے؟ اگر دل میں بدشگونی آ گئی، نحوست آ گئی، دل میں بیٹھ گئی، انسان توبہ کرے، استغفار کرے اور اوپر سے یہ کلمات پڑھے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیں گے. اور انسان جب ایک عادت بن جائے گی کہ کسی چیز کو میں منحوس نہیں سمجھوں گا، دھیرے دھیرے ختم ہوتی جائے گی. اور جس کی عادت ہو جاتی ہے اس کی عادت بڑھتے جاتی ہے. کچھ لوگ میں نے دیکھا گیا ہے کہ ہر ایک کو منحوس سمجھتے ہیں. امام صاحب کو بھی منحوس سمجھیں گے، عالم کو بھی منحوس سمجھیں گے، بیوی کو، بچوں کا، کوئی بھی کسی کو نہیں چھوڑتا، اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتا. دیکھیں کچھ کام ہوتا ہے کہ نہیں یار میرا دیکھو چہرہ دیکھو، یہ خیر کی چہرہ ہے، یہ تو منحوس کی شکل ہے، اپنے آپ کو گالی دیتا. اور اس طرح جب سمجھاؤ تو کہتے یار کیا کرو، غصہ ہے. تو کیونکہ عادت بن گئی. انسان کی غصہ، ہر ایک انسان کی غصہ ہوتا ہے، لیکن مومن کو غصہ ہمیشہ خیر پہ ہوتا ہے. فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو دل مطمئن ہوتا ہے. اور جو غلط طریقے سے غصہ اتارتا ہے وہ جب تک غلط طریقے سے غصہ نہیں اتارے گا تب تک خوش نہیں ہوگی. میں مثال اور دیتا اور اختتام کرتا ہوں. گالی دینے والے شخص، ایک بندہ ہمیشہ گالی دیتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی غلطی کرتا ہے کب سکون پاتا ہے؟ جب اس کو 3-4 گالی سنا دے. 3-4 کچھ لوگ نہیں بلکہ 50 گالی جب تک نہیں سنائیں گے مطمئن نہیں ہوں گے. صحیح کہ نہیں؟ لیکن مومن کتنا بھی غصہ ہوگا آخری میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا سنت کے مطابق جو خاموش ہو جاتا ہے، یا اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہو تو لیٹ جاتا ہے، یا کروٹ بدل دیتا ہے، غصے کی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اچھی چیز باتیں یاد کرنے لگتا ہے، تو اس سے غصہ ختم. غصہ دونوں کا ختم. لیکن یہ غلط طریقے سے کی ہے اور یہ صحیح طریقے سے، اور اسی طرح شؤم، نحوست، اس ساتھ پریشانی ہوتی ہے. کچھ لوگ اللہ پر رکھ دیتے ہیں کہ اللہ مالک ہے اور اللہ بدلیں گے، یہ مومن ہے. اور جو دوسروں پر چڑھا دیتا ہے
غلط طریقے سے وہ تو شرک کر رہا ہے، اس لیے اس کو بچنا چاہیے۔ یہ تقریباً بدشگونی اور بدفاری کے مسائل تھے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کے ایمان بڑھائے اور توکل ہم لوگ کو بڑھائے اور تمام قسم کے شرک سے ہم لوگ کو دور رکھے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہ قسم کے مسائل ذکر کریں گے کہ اللہ پر قسم کھانے کے احکام اور اس میں کس طرح لوگ شرک کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وعلیکم السلام۔